آج ہم ہسٹری آف کلاسیفیکیشن سسٹمز پر بات کریں گے۔ جانداروں کی کلاسیفیکیشن کا سب سے پہلا سسٹم یونانی فلاسفر ارسطو نے دیا۔ اس نے اس وقت تک معلوم تمام جانداروں کی گروہ بندی دو گروپس یعنی پلانٹی اور اینیمالیا میں کی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ارسطو جو ہے یہ بڑا شاطر بندہ تھا، اس نے جو ہے پہلا سسٹم کلاسیفیکیشن کا بنایا کہ بھائی یہ دو گروپس ہیں، ان میں جانور ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کی گروپ میں نے اس طرح بنا چھوڑے ہیں۔ 700 عیسوی کے پہلے اشرا میں ابو عثمان عمر الجاحظ نے اپنی کتاب میں جانوروں کی 350 سپیشیز کی خصوصیات بیان کی۔ انہوں نے چیونٹیوں کے حالات زندگی کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ 1172 عیسوی میں یعنی کہ 1172 میں ابن راشد نے کلاسیفیکیشن پر ارسطو کی ایک کتاب ڈی اینیما کا عربی میں ترجمہ کیا۔ تو انہوں نے جو ترجمہ کر دیا ارسطو کی کتاب کا، کیونکہ تاکہ لوگ سارے سمجھ سکیں۔ 15ویں صدی کے آخر میں بہت سے بائیولوجسٹ کلاسیفیکیشن کے طریقوں پر کام شروع کر چکے تھے۔ ان میں سے اہم بائیولوجسٹ یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے اینڈریا سائسالپینو۔ پودوں کو 15 گروپس میں تقسیم کیا اور ان گروپس کو جنرا کا نام دیا۔ پھر آتا ہے جان رے۔ جان رے جو ہے پودوں کی کلاسیفیکیشن پر کیا گیا اہم کام شائع کروایا۔ اگسٹس ریوائنس آرڈر کا ٹیکسون متعارف کرایا۔ ٹونی فورٹ کلاس اور سپیشیز کے ٹیکسا متعارف کروائے۔ پھر آتا ہے کارلس لینیوس مشابہ جسمانی خصوصیات کے مطابق سپیشیز کی کلاسیفیکیشن کی۔ نیکسٹ اگر آپ دیکھیں، کارلس لینیوس نے فطرت کو 3 کنگڈمز میں تقسیم کیا تھا، یعنی کہ کنگڈمز میں تقسیم کیا تھا، جو کہ منرل، سبزیاں اور جانور تھے۔ لینیوس کی زیادہ شہرت اس وجہ سے ہے کہ اس نے وہ طریقہ متعارف کرایا تھا جو آج بھی سپیشیز کے سائنسی نام رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بائیولوجسٹ ایسے سسٹم کو ترجیح دیتے ہیں جو انہیں مختلف جانداروں میں مشابہتوں اور اختلافات سے زیادہ معلومات دے سکتے ہیں۔ شروع کے کلاسیفیکیشن سسٹم کے مطابق جانداروں کو 2 کنگڈمز میں تقسیم کیا جاتا تھا، لیکن اب تمام بائیولوجسٹ 5 کنگڈمز کلاسیفیکیشن سسٹم پر متفق ہیں۔ ہم ان کلاسیفیکیشن سسٹم کی بنیاد پڑھیں گے اور 2 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم اور 3 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کی خامیاں بھی دیکھیں گے۔ So gonna see you in the next video with another topic. Goodbye for now.